دنیا میں انسان اللہ کی ایک ادنا سی مخلوق ہے، چاہے مرد ہے یا عورت ہے۔ تو یہ اللہ کی ایک ادنا سی مخلوق یہ دنیا میں کوئی کام بغیر مقصد کے نہیں کرتی۔ آپ کریں یا مرد کریں یا عورتیں کریں تو اس کے کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے جس کے مد نظر انسان وہ عمل کرتا ہے۔ مثال دینے لگا ہوں کہ ہم گھر بناتے ہیں تو گھر بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم سردی گرمی سے بچ سکیں، ہماری عزت جان مال محفوظ رہ سکے اور پردے کے اندر ہم اپنی زندگی گزار سکیں۔ اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں کہ جس کو انسان بغیر مقصد کے نہیں کرتا، یعنی ایک ادنا سی مخلوق ہم ہو کر کوئی کام بغیر مقصد کے نہیں کرتے، تو وہ اللہ جو ساری مخلوق کا خالق ہے، مالک ہے، شہنشاہ ہے اور حقیقی ملکیت اللہ کی ہے، تو اللہ بغیر مقصد کے کوئی کام کیسے کر سکتا ہے؟ تو اللہ نے چونکہ ہمیں پیدا کیا ہے، پھر 18,000 کے قریب مخلوقات ہیں انسانوں سمیت، پھر ان تمام مخلوقات میں اللہ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا ہے، ساری مخلوقات میں سب سے افضل بنایا، سب سے خوبصورت بنایا، سب سے مکرم بنایا۔ تو اب اللہ کا ہمیں پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے بغیر مقصد کے پیدا کیا ہو۔ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ تم نے یہ گمان کیسے کر لیا، یہ خیال تمہارے دماغ میں کیسے آ گیا کہ میں نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تم نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد میرے پاس واپس نہیں آنا؟ یعنی اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا۔ اب اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے، کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، وہ بھی اللہ نے خود ہی بیان فرمایا ہے، تاکہ ہمیں اپنی زندگی کا مقصد پہچاننے میں اور اس مقصد کے تحت زندگی گزارنے میں آسانی ہو سکے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم مقصد کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہی دنیا سے چلے جائیں۔ تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مقصد بھی بتا دیا، مقصد بھی بتا دیا۔ اور مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اي ليعرفون، کہ میں نے انسان اور جنات، انسان میں مرد بھی ہے عورتیں بھی ہیں، اللہ نے فرمایا کہ میں نے مرد اور عورت کو اپنی عبادت یعنی اپنی پہچان کے لیے پیدا فرمایا ہے، کہ یہ دنیا میں مجھے پہچان کر زندگی گزاریں۔ کیوں؟ عبادت تو مخصوص ہے، 24 گھنٹوں میں 2 گھنٹے نماز کے لیے، پھر 22 گھنٹے چھٹی، پورے سال میں 1 مہینہ روزہ ہے، 11 مہینے چھٹی، پوری زندگی میں 1 دفعہ حج فرض ہے، وہ بھی صاحب استعداد پر، پھر پوری زندگی چھٹی، پورے سال میں 1 دفعہ زکوٰۃ ہے، وہ بھی صاحب نصاب پر، پھر پورا سال چھٹی۔ تو عبادات بڑی مختصر ہیں۔ تو علماء نے اس کا مطلب یہ لکھا ہے کہ صرف 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے عبادت اس کے لیے نہیں پیدا ہوئے، پورے سال میں 1 مہینے عبادت اس کے لیے نہیں پیدا ہوئے، پوری زندگی میں 1 دفعہ حج اس کے لیے پیدا نہیں ہوئے، پورے سال میں 1 دفعہ زکوٰۃ اس کے لیے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ میری 24 گھنٹے کی زندگی اور 12 مہینے، پورا سال، پوری زندگی اس طرح اور اس طریقے اور اس طرز پر گزرے کہ مجھے اللہ کی پہچان رہے، اللہ کا لحاظ رہے، اللہ کا استحضار رہے، اللہ کا دھیان رہے، اللہ کا خیال رہے، کہ میرا کوئی عمل، میرا کوئی قدم ایسا نہ ہو کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو۔ اس لحاظ سے، اس دھیان سے اور اس استحضار کے ساتھ اللہ نے زندگی گزارنے کے لیے ہمیں دنیا میں پیدا فرمایا، کہ مرد ہے یا عورت ہے، اس کا کوئی عمل، اس کا کوئی قدم، اس کا کوئی لمحہ، جیسے انسان ایک پگڈنڈی پہ چل رہا ہو، ایک طرف پہاڑ ہے اور پہاڑ کے ساتھ پگڈنڈی اور اس کے نیچے بڑی گہری کھائی ہو، تو انسان کتنے احتیاط کے ساتھ قدم جو ہے مضبوطی کے ساتھ اٹھا کے رکھتا ہے اور اٹھاتا ہے، رکھتا ہے اور اٹھاتا ہے، کہ کہیں میں سلپ نہ ہو، میں نیچے گر نہ جاؤں۔ تو اسی طرح میں نے دنیا کی زندگی میں، دنیا کی پگڈنڈی پر، زندگی کے عملی پگڈنڈی پر بھی میں نے ایسے قدم اٹھا کر احتیاط سے رکھنا ہے، پھر احتیاط سے اٹھانا ہے کہ میرا کوئی قدم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والا نہ ہو، میرا کوئی قدم اللہ اس کے رسول کی چاہت کے خلاف نہ ہو، میرا کوئی عمل اللہ اس کے رسول کی بغاوت میں نہ ہو، میرا کوئی عمل ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن مجھے اللہ کے سامنے پشیمانی ہو اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی پشیمانی ہو، میرا کوئی عمل ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے میری ایسے پیشی ہو جیسے مجرم کی جج کے سامنے پیشی ہوتی، میرا ایسا کوئی عمل نہ ہو۔ میرا ہر عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ میں خلاصہ بتا رہا ہوں کہ اللہ ہم سے یہ مطلوب ہے، اللہ کا ہم سے یہ مطالبہ ہے، اللہ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ مجھے راضی کرنے والی زندگی گزار کے آنا۔ حدیث میں آتا ہے میری ماؤں بہنوں، کہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ ہر مرد کو، مسلمان، کافر نہیں، حساب صرف مسلمانوں کا قیامت کے دن ہے، کافر کا کوئی حساب نہیں ہے، کافر بغیر حساب کے جہنم میں،
حساب صرف مسلمان کا ہوگا، جو اپنے آپ پر اسلام کا لیبل لگا رہا یا لگا رہی، اپنے آپ کو مسلمان کہلوا رہی، ایمان والی کہلوا رہی، حساب اس کا ہونا ہے، حساب اس کا ہونا ہے۔ تو اللہ رب العزت ایک ایک مرد کو اور ایک ایک عورت کو الگ الگ طور پر اللہ جل شانہ اپنے سامنے کھڑا کر کے ایک سوال کریں گے۔ مرد ہوگا تو سوال ہوگا ارینی ما قدمتا، میرے بندے آج کے دن میرے لیے کیا لے کر آیا ہے۔ عورت ہوگی تو عورت کے لیے سوال ہوگا ارینی ما قدمتی، اے میری بندی آج کے دن میرے لیے کیا لے کے آئی ہے۔ اس سوال کا مطلب یہ نہیں کہ کپڑے کتنے جمع کیے تھے دنیا میں، سونا کتنا جمع کیا تھا، چاندی کتنا جمع کیا تھا، اور پیسے کتنے جمع کیے تھے، جوتیاں کتنی جمع کی تھی، اور میک اپ کا سامان کتنا جمع کیا تھا، مکان کتنا خوبصورت بنایا تھا، اور اپنے رہنے کی جگہ کو کتنا ڈیکوریٹ کیا تھا۔ نہیں، یہ کوئی اس سوال کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اللہ کے اس پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے راضی کرنے والے کام کتنے کر کے آئی ہے۔ اگر راضی کرنے والے کام ہوگے زیادہ تو اللہ کی قسم ایسی اللہ خوشیاں نصیب فرمائے گا کہ زندگی بھر یہ عورت کبھی غم کا نام بھی نہ سن سکے گی، آنا تو دور کی بات، کبھی غم کا نام بھی نہ سن سکے گی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہوگے زیادہ تو پھر ایسی غم کی پرچھائی اس پہ پڑے گی اور ایسے غم کے بادل اس پر آئیں گے کہ کبھی خوشی کی بارش نہ دیکھ سکے گی، کبھی خوشی کا نام نہ سن سکے گی۔ تو اس لیے یہ موقع ہے کہ دنیا میں اللہ نے موقع دیا ہوا ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو چھوڑ دیں، اللہ کی خواہش پہ آ جائیں، اپنی منمانی کو چھوڑ دیں، اللہ کی منمانی پہ آ جائیں، اپنی رضا کو چھوڑ دیں، اللہ کی رضا پر آ جائیں۔